انسان کی خواہشات لامحدود ہیں۔ سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی کی بدولت آج کا انسان وہ سب کر ڈالنے کا ارادہ رکھتا ہے جس کے بارے میں 100 سال پہلے کا انسان سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ لیکن آج بھی سائنس کی بے انتہا ترقی کے باوجود بہت سی چیزوں میں انسان بے بس ہے، اور بہت سے سوالات ایسے ہیں جن کے جواب ابھی باقی ہیں۔ ایسا ہی ایک معمہ وقت میں سفر یا ٹائم ٹریول کا ہے، جس کا مطلب ہے اپنے حال سے ماضی یا مستقبل میں چلے جانا۔ No man can jump twice in the same river، یا پھر اگر اردو میں کہیں تو گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں۔ یہ اور اس جیسے بہت سے ضرب المثل ہم روز سنتے ہیں۔ تو اس ویڈیو میں ہم اسی کے بارے میں جانیں گے کہ ٹائم ٹریولنگ کیا ہے اور وقت میں سفر ممکن بھی ہے یا نہیں۔ سائنس اب تک اس بارے میں کیا کچھ جان چکی ہے، اور کیا کوئی شخص ایسا بھی ہے جو ٹائم ٹریول کا دعوے دار ہے۔ ٹائم ٹریول آخر ہے کیا؟ اس کی سب سے مختصر تعریف وقت میں سفر کرنا ہے، یعنی اپنے حال سے ماضی یا مستقبل میں گھس جانا۔ آسان مثال لی جائے تو ہم سب وقت میں آگے کی طرف سفر کر رہے ہیں۔ ہر سال ہماری سالگرہ پر وقت میں سفر کرتے ہوئے ہماری عمر میں 1 سال کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ لیکن دوستو، ہم سب کے اس سفر کی رفتار ایک جتنی ہوتی ہے، یعنی ہم سب 1 سیکنڈ میں 1 سیکنڈ ہی گزارتے ہیں۔ کیا ایسا ممکن ہے کہ ہم موجودہ وقت سے آگے نکل جائیں یا موجودہ وقت سے پیچھے چلے جائیں؟ اس بارے میں مختلف سائنسدانوں نے مختلف تھیوریز پیش کی ہیں۔ کچھ کے مطابق تو ایسا ممکن ہے، جبکہ زیادہ تر کا خیال ہے کہ یہ ایک ناممکن کوشش ہے۔ دوستو، ہم سب نے آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے بارے میں کہیں نہ کہیں ضرور پڑھا ہے۔ اس تھیوری کے مطابق وقت ایک کانسٹنٹ نہیں بلکہ ایک ریلیٹیو ہوتا ہے، اور ہر شخص کے اپنے مشاہدے پر اس کا انحصار ہوتا ہے۔ فرض کریں آپ ایک ٹرین میں سفر کر رہے ہیں۔ اب آپ کے مطابق تو ٹرین کے اندر بیٹھے تمام مسافر ساکت ہیں، ان کا وقت آہستہ گزر رہا ہے، جبکہ باہر کسی سڑک پر موجود شخص کی نظر میں ٹرین کے تمام مسافر حرکت میں ہیں اور ان کا وقت بھی تیزی سے گزر رہا ہوتا ہے۔ تھیوری آف ریلیٹیوٹی مشاہدے کے اسی فرق کو بیان کرتی ہے۔ دوستو، روشنی کی رفتار سب سے زیادہ ہوتی ہے اور کوئی بھی شے روشنی سے تیز سفر نہیں کر سکتی۔ فرض کریں ایک شخص اسپیس شپ میں روشنی کی رفتار سے سفر کر رہا ہے، اور تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے مطابق کچھ سالوں میں وہ زمین پر موجود اپنے ہی ہم عمر جڑواں بھائی کے مقابلے میں چھوٹا رہ جائے گا، کیونکہ روشنی کی رفتار سے سفر کرنے کی وجہ سے اس کا وقت آہستہ گزر رہا ہے۔ اسے ٹائم ڈیلیشن کہتے ہیں۔ تو دوستو، آئنسٹائن کے مطابق وقت چوتھی ڈائمنشن ہے، جبکہ باقی 3 ڈائمنشنز میں لمبائی، چوڑائی اور اونچائی شامل ہیں۔ یہ تینوں ڈائمنشنز ہمیں لوکیشن بتاتی ہیں، جبکہ چوتھی ڈائمنشن ہمیں ڈائریکشن بتاتی ہے، اور یہ صرف آگے کی طرف جاتی ہے۔ یعنی وقت ہمیشہ آگے چلتا ہے اور گزرا ہوا وقت واپس نہیں آتا۔ دوستو، اس 4 ڈائمنشنل فریم پر جب کوئی چیز رکھی جائے تو یہ اس جگہ سے بینڈ ہو جاتا ہے۔ یہ بینڈنگ گریوٹی یعنی کشش ثقل کو ظاہر کرتی ہے۔ دوسرا اہم کانسیپٹ اس گریوٹی سے متعلق یہ ہے کہ ایک اسپیس شپ یا کوئی شے گریویٹیشنل فورس یعنی کشش ثقل سے جتنی دور ہوگی اس میں وقت اتنی ہی تیزی سے گزرے گا، لیکن یہ فرق بہت ہی تھوڑا ہوتا ہے، اور وقت پر کشش ثقل سے زیادہ رفتار اپنا اثر ڈالتی ہے۔ لہذا خلاباز اور ایک عام انسان کی عمر میں بہت تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے، یعنی یہ خلاباز عام لوگوں سے عمر میں ملی سیکنڈز کم ہوتے ہیں۔ دوستو، وقت میں سفر کرنے کے لیے ایک ذریعہ تو وارم ہولز کا ہے، یعنی یوں سمجھ لیں کہ ایک وارم ہول دوسرے وارم ہول سے ایک سرنگ کی مدد سے جڑا ہوتا ہے۔ یہ دونوں 2 الگ وقتوں یا زمانوں میں موجود ہوتے ہیں، یعنی اگر آپ ایک وارم ہول میں داخل ہو کر دوسرے سے باہر نکلیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ آج سے 100 سال پرانے دور میں پہنچ جائیں۔ لیکن یہ سب کچھ محض باتیں ہیں، کیونکہ ان وارم ہولز کا کھوج لگانا بہت مشکل ہے، اور یہ بھی یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ یہ حقیقت میں موجود بھی ہوتے ہیں یا نہیں، اور اگر یہ ہوتے بھی ہیں تو یہ بہت چھوٹے ہوتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی چیز ان کے اندر جائے گی تو یہ ختم ہو جائیں گے۔ وقت میں سفر کا ایک دوسرا طریقہ ماہر فلکیات فرینک ٹیکلر نے دیا۔ اس کے مطابق اگر کسی ایسے مادے کو جس کا وزن سورج سے 10 گنا زیادہ ہو لپیٹ کر ایک لمبے سلنڈر کی شکل دے کر 1 منٹ میں کئی ارب دفعہ گھمایا جائے تو اس سلنڈر کے پاس موجود اسپیس شپ وقت میں سفر کر پائے گی۔
یہ طریقہ بھی زیادہ کارآمد نہیں ہے دوستو، اور اس کو حقیقت میں بدلنا بھی ظاہر ہے ناممکن ہے۔ ایک اور طریقہ ایک اسپیس شپ کا بلیک ہول کے گرد چکر کاٹنا ہے۔ بلیک ہولز میں گریوٹی اتنی شدید ہوتی ہے کہ کوئی بھی چیز حتیٰ کہ روشنی بھی، وقت بھی اس سے بچ نہیں سکتا۔ اس کا کانسیپٹ یہ ہے کہ اگر ایک اسپیس شپ 5 سال تک بلیک ہول کے گرد چکر کاٹے تو 5 سال بعد زمین پر 10 سال کا عرصہ گزر چکا ہوگا، اور اسپیس شپ میں ابھی 5 سال ہی گزرے ہوں گے، یعنی وہ سارے لوگ جو کہ اسپیس شپ میں تھے ان کی عمریں زمین والوں سے 5 سال کم ہوں گی۔ دوستو، وقت میں سفر کا ایک سب سے مشہور طریقہ ٹائم مشین ہے۔ اس کانسیپٹ کو بہت سے فلموں میں بھی دکھایا گیا ہے۔ ٹائم مشین کا کانسیپٹ یہ ہے کہ یہ اسپیس ٹائم فریم، یعنی اسپیس کی 3 ڈائمینشنز اور ٹائم کی ایک ڈائمینشن کو ان کے اپنے ہی گرد لوپ کی شکل میں لپیٹ دیتی ہے، یعنی اس کا سٹارٹنگ اور اینڈنگ پوائنٹ ایک ہی جگہ پر آ جاتا ہے۔ اس کانسیپٹ کو حقیقت میں بدلنے کے لیے ایسا مادہ درکار ہے جس کی خصوصیات عام مادے کے مقابلے میں بالکل الٹ ہوتی ہیں۔ یہ مادہ تھیوریٹیکلی تو موجود ہے، لیکن حقیقت میں کیا ایسا مادہ ہے؟ اس بارے میں دوستو حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ البتہ اگر ایسا مادہ پایا بھی جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ یہ اتنی کم مقدار میں ہے کہ ٹائم مشین بنانے کے کام نہیں آ پائے گا۔ کچھ ریسرچ کے بعد ایسا بھی کہا جاتا ہے کہ اس مخصوص مادے کے بغیر بھی ٹائم مشین بنانا ممکن ہے۔ اس کے لیے ایک عام مادے کی گیند سی بنا کر ڈونٹ کی شکل کا ایک سوراخ کرنا ہوگا۔ اس سوراخ میں ویکیوم بن جائے گا اور اس میں اسپیس ٹائم فریم اپنے گرد لوپ بنا لے گا۔ تب اگر کوئی شخص اس سوراخ میں کئی بار چکر لگائے تو وہ ماضی میں پہنچ جائے گا۔ لیکن دوستو، یہ بھی صرف ایک تھیوری ہی ہے، اور اس تھیوری کو حقیقت بنانا بہت مشکل ہے۔ دوستو، ٹائم ٹریولنگ کے حوالے سے چند مسائل بھی سامنے آتے ہیں، جن میں ایک تو یہ ہے کہ اگر انسان اپنے ماضی میں جائے تو کیا وہ اپنے ماضی کی غلطیوں کو درست کر سکتا ہے؟ اگر ایسا ہو جائے تو اس کے مستقبل پر کیا اثرات ہوں گے؟ یہ ایسا ہی ہے کہ ایک شخص اپنے ماضی میں جا کر اپنے پردادا کو قتل کر دے، یعنی جب پردادا ہی نہیں رہے تو مستقبل میں اس شخص کا پیدا ہونا بھی ناممکن ہے۔ ایسے ہی دوسری مثال حالیہ وبا کی ہے۔ فرض کریں آپ ماضی میں جا کر اس وبا کو پھیلنے سے روک دیتے ہیں، تو جو کچھ اس وبا کے نتیجے میں اب تک ہو چکا ہے یہ سب کہاں سے ہوا؟ دوستو، اس حوالے سے سائنسدان بھی بہت ریسرچ کے بعد اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ آپ ماضی کو نہیں بدل سکتے۔ اگر آپ ماضی میں چلے بھی جائیں تب بھی جو ہونا ہے وہ ہو کر ہی رہے گا۔ اگر ایک شکل میں نہ ہو تو کسی اور شکل میں ہو جائے گا، لہٰذا آپ اپنا ماضی تبدیل نہیں کر سکتے۔ اب تک ٹائم ٹریولنگ کے کئی دعوے دار سامنے آ چکے ہیں۔ عام طور پر یہ لوگ انٹرنیٹ پر اپنی ٹائم ٹریولنگ کی جھوٹی کہانیاں لکھ دیتے ہیں اور دوسروں کی توجہ حاصل کر لیتے ہیں۔ ایسا ہی ایک واقعہ سن 2000 میں پیش آیا جب ایک شخص نے انٹرنیٹ پر لکھا کہ وہ سال 2036 سے ہو کر آیا ہے۔ کچھ عرصے تک انٹرنیٹ پر پیغامات وہ ڈالتا رہا اور پھر ایک دن اچانک غائب ہو گیا۔ اسی طرح ایک اور شخص نے اسی سال دعویٰ کیا کہ وہ 2582 سے آیا ہے، 2582 سے۔ اس کا کہنا ہے کہ 20026 میں پوری دنیا 3 دن کے لیے اندھیرے میں ڈوب جائے گی۔ دوستو، ایک اور دلچسپ واقعہ سینتیاگو ایئر لائنز کا ہے۔ سینتیاگو ایئر لائنز کی فلائٹ نمبر 513 برازیل کے لیے روانہ ہوئی۔ ابھی آدھا ہی سفر طے ہوا تھا کہ یہ جہاز غائب ہو گیا۔ بہت کوششوں کے بعد بھی کوئی سراغ نہ مل سکا اور یہی سمجھا گیا کہ یہ جہاز سمندر میں کسی جگہ ڈوب گیا ہے۔ لیکن پھر 1989 میں برازیل کے ایک ایئرپورٹ کے قریب اچانک سے ایک مشکوک جہاز کو اڑتے ہوئے دیکھا گیا اور اس جہاز نے بغیر اجازت ایئرپورٹ پر لینڈنگ کی۔ یہ وہی جہاز تھا جو 1954 میں سینٹیاگو سے اڑا تھا۔ یہ جہاز 35 سال بعد کہاں سے نمودار ہوا؟ کچھ لوگ اسے ٹائم ڈیلیشن کا واقعہ قرار دیتے ہیں کہ کچھ ایسا ہوا ہوگا کہ جہاز کے اندر وقت کی رفتار کم ہو گئی ہوگی، جبکہ اس دوران زمین پر 35 سال گزر گئے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ جہاز کی حالت بالکل نئی ہی تھی۔ البتہ جب جہاز کے دروازے کھولے گئے تو اندر موجود سب افراد ڈھانچوں میں تبدیل ہو چکے تھے، یہاں تک کہ پائلٹ بھی۔ دوستو، اس واقعے کی سچائی پر بہت سے سوالات اٹھتے ہیں کیونکہ اس واقعے کو کسی سائنٹیفک ایویڈنس سے ثابت نہیں کیا جا سکا۔ یعنی یہ واقعہ ہوا ہے یا نہیں، یہ بات مستند نہیں ہے۔
ٹائم ٹریول کے حوالے سے ابھی تحقیقات جاری ہیں. یہ ایک پیچیدہ ٹاپک ہے اور مختلف سائنسدان اس پر مختلف قسم کی رائے رکھتے ہیں. اس بارے میں بہت سی فلمز بن چکی ہیں جن میں بیک ٹو دا فیوچر، دا ٹرمینیٹر، انٹرسٹیلر اور ڈاکٹر اسٹرینج کے علاوہ بہت سی دوسری بھی ہیں. تو دوستو، آپ کا کیا خیال ہے؟ وقت میں سفر ممکن ہے یا یہ محض باتیں ہی ہیں؟ اپنی رائے ہمیں کامنٹس میں ضرور دیجیے. شکریہ.